الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا وإمامنا محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم رب زدني علما رب زدني علما رب زدنا علما. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أحب البلاد إلى الله عز وجل مساجدها وأبغض البلاد إلى الله تعالى أسواقها. مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں سے نمازی بن نہ سکا. ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تمحیدات اللہ تبارک و تعالی کے لیے خاص ہے. لا تعداد درود و سلام احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس اطہر پر. اللہ تبارک و تعالی کا یہ بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں مسلمان بنایا اور پھر دین اسلام کی سمجھ عطا فرمائی. اور اس وقت بھی ہم اللہ کے رحمت کے امیدوار ہو کر اور اللہ کی رحمت اور توفیق سے اپنا وقت نکال کر جمعۃ المبارک ادا کرنے آئے ہیں، سننے اور سنانے آئے ہیں. دعا گو ہوں کہ اللہ میرا آنا اور آپ کا آنا، ہمارا جمعہ اللہ قبول و منظور فرمائے. امت محمدیہ کے لیے
جہاں اللہ تبارک و تعالی نے بڑے بڑے انعامات سے امت محمدیہ کو نوازا ہے، وہاں امت محمدیہ کے لیے ایک بہت بڑا انعام یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے امت محمدیہ کو پوری زمین مسجد کے لیے عطا کر دی۔ اللہ اکبر، پوری زمین۔ اللہ تبارک و تعالی نے تیسرے پارے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ یہ زمین میں نے آپ کے لیے مسجد بنا دی۔ اللہ اکبر۔ جہاں بھی آپ ہو، جنگل میں ہو، پہاڑوں میں ہو، درختوں میں ہو، کہیں پہ بھی ہو، نماز کا وقت ہو گیا، صاف جگہ دیکھو، مصلی بچھاؤ اور نماز شروع کر دو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ کوئی چھوٹی موٹی نعمت نہیں، ورنہ کہا جاتا کہ نہیں آپ جنگلوں کے اندر بھی ہیں تو نماز مسجد میں آ کے پڑھنی ہے۔ اب مسجد جانے کے لیے اس کو 4 گھنٹوں کے سفر کی مسافت طے کر کے جانا ہوتا تو بتائیں وہ نماز کہاں پڑھتا؟ اسے پہاڑوں میں نماز کا حکم نہیں ہوتا، اس کو مسجد میں آنا ہوتا ہر حال میں، تو پہاڑوں کے اوپر نمازیں کیسے پڑھتے جہاں مسجد نہ ہو، جہاں مسجد تک پہنچنا بھی امپاسبل ہو، ناممکن ہو، تو وہ کیسے نمازیں پڑھتے؟ اللہ نے یہ بہت بڑا انعام عطا فرمایا امت محمدیہ کو کہ آپ مساجد سے دور ہیں، اتنے دور ہیں کہ آپ نماز کے وقت وہاں نہیں پہنچ سکتے، جہاں آپ ہیں وہاں مصلی بچھاؤ اور نماز پڑھنی ضرور ہے۔ ہمارا آج کا موضوع مسجد کی فضیلت کے حوالے سے ہے۔ میں انشاءاللہ کوشش کروں گا مختصر وقت میں مسجد کی فضیلت کے حوالے سے آپ کو سمجھا سکوں۔ پہلا جمعہ تھا ہمارا مسجد کی اہمیت، اس کو بنانا، اس کے اندر اجر و ثواب۔ دوسرا سبق ہمارا تھا جمعے کا کہ ہر حال میں مسجد میں آنا واجب ہے، لازم ہے، ہر مسلمان مرد پر آنا ضروری ہے، اللہ کے جو کچھ عذر ہیں وہ میں نے جمعے میں بیان کیے۔ آج کا ہمارا خطبۃ جمعۃ المبارک کے اندر جو سبق ہے وہ ہے مسجد کی فضیلت۔ ہر منصب کی اپنی فضیلت، اپنا مرتبہ ہے، ہر مسند کا اپنا مقام ہے۔ بچہ اسکول جانے کے قابل ہوتا ہے تو اس کی اسی وقت سے مسند بنا دی جاتی ہے۔ کوئی پرائمری میں گورنمنٹ میں پڑھ رہا ہے، کوئی پرائیویٹ میں پڑھ رہا ہے تو ہلکے اسکول میں پڑھ رہا ہے، کوئی ہائی لیول کے اسکول میں تعلیم حاصل کر رہا ہے، یہ اس کی مسند، اس کا سٹینڈرڈ یہیں سے ہم نے شروع کر دیا۔ ایک اسکول بہت اعلیٰ تعلیم کے لحاظ سے آگے ہے، اس کی مسند، اس کا مقام، اس کا مرتبہ الگ ہے۔ اسی طرح وزیر اعلیٰ کا ہاؤس، اس کی مسند، اس کا گھر، اس کا مقام دنیاوی لحاظ سے اپنا ہے، وزیر اعظم کا اپنا ہے، صدر کا اپنا ہے، ہر ایک کا مقام، مسند اپنی ہے اور اسے وہ بہت پسند ہے کہ نہیں؟ اس وقت دنیا کائنات میں کون سا ایسا بندہ ہے جو کہے یار مجھے اپنا گھر میرے پاس نہ ہو؟ ہماری دعا ہوتی ہے، خاص طور پہ کراچی کے اندر یا شہروں کے اندر جہاں لوگ رہ رہے ہیں، یا اللہ اور کچھ نہیں، گھر اپنا مل جائے، پریشان ہو گئے کرایہ بھر بھر کے، یہ سارے معاملات، یہ ساری مسندیں، یہ ساری جگہیں اپنی جگہ پر ہیں، ان کا مقام ضرور ہے، دنیاوی لحاظ سے اپنی جگہ پر ضرور ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے جو مقام عطا فرمایا ہے وہ دنیا کے لحاظ سے بھی اور آخرت کے لحاظ سے بھی سب سے بہترین کوئی جگہ ہے، کوئی گھر ہے، کوئی مسند ہے، بیٹھنے کی جگہ ہے تو وہ اللہ کا گھر ہے، اس سے بڑھ کر نہیں۔ صحیح مسلم کی حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں نے آپ کو سنائی کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں کہ احب البلاد الی اللہ مساجدها، احب البلاد الی اللہ عز وجل مساجدها، دنیا کائنات میں جتنی مقامات ہیں، جتنی جگہیں بنی ہوئی ہیں، جتنے اونچے اونچے محل بنے ہوئے ہیں، جو کچھ بھی ہے، ان سب سے بہترین جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے تو وہ کیا ہے؟ مسجد ہے۔
وَأَبْغَضُ الْبِلَادِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى أَسْوَاقُهَا، یہ قرآن مجید اور حدیث رسول اللہ کا اصول ہے. جہاں جنت کا تذکرہ ہوگا وہاں جہنم کا بھی تذکرہ ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے متعلق خوشخبری سنا رہے ہیں تو جہنم کے متعلق ڈرا بھی رہے ہیں. نماز پڑھنے والے کی اہمیت بتا رہے ہیں تو نماز نہ پڑھنے والے کا انجام بھی بتا رہے ہیں. المختصر ہر ایک کا جو ہے نا پازیٹیو بھی بتا دیا، نیگیٹو بھی بتا دیا. یہاں پہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے ہمیں یہی بات بتائی ہے کہ سب سے پسندیدہ جگہ اللہ کی کون سی ہے؟ اللہ کا گھر. وَأَبْغَضُ الْبِلَادِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى أَسْوَاقُهَا، اور سب سے ناپسندیدہ جگہ جو اللہ کو ناپسند ہے، اللہ کو پسند نہیں، وہ کیا ہے؟ اسواقها، بازار. یہ اللہ کو ناپسندیدہ جگہ ہے. جہاں آپ نے ماحول آپ نے دیکھے ہیں وہاں کے. آج ہمارا وہ موضوع نہیں، ہمارا موضوع ہے مسجد کی فضیلت. تو اللہ کے ہاں سب سے بہترین جگہ کون سی ہے؟ مسجد. مسجد اللہ کو بہت پسند ہے اور یہ اللہ کے ہاں بہت مرتبہ اور مقام والی ہے. دوسری حدیث محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آپ کو سناؤں اور انشاءاللہ آپ کا دل حدیث رسول اللہ سن کر مومن کا ایمان ہے کہ تر و تازہ ہو جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کراوے ہیں اور جامع ترمذی کے اندر حدیث موجود ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اس گھر کو جنت کے باغات میں سے ایک باغ کہا. اللہ اکبر. ہم کہتے ہیں یار میرے گھر بڑے ہیں پر اس گھر جیسا گھر کوئی نہیں ہے. میری اولاد بہت پیاری ہے لیکن اس میرے بیٹے بیٹی جیسا کوئی نہیں ہے. تیرے پورے کمرے بڑے خوبصورت ہے پر اس کمرے کا جو ڈیزائن اور خوبصورتی ہے نا اس جیسا کوئی نہیں ہے. اللہ بھی فرما رہے ہیں میرے اس دنیا کائنات میں میری زمین میں بہت گھر تم نے دیکھے ہوں گے، ہر ایک کا اپنا مقام ہوگا پر میری مسجد کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا. بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہ میرے جنت کے باغات میں سے ایک باغ ہے. اللہ اکبر. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا مررتم بریاض الجنت فارتعوا، فرمایا جب تم ریاض الجنہ سے گزرو نا تو فرمایا فارتعوا، تم جو ہے اس سے میوے کھا لیا کرو، اس سے میوے کھا لیا کرو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کی باتیں سمجھاتے تھے کہ صحابہ کو بعد میں پوچھنا پڑتا ہے کہ یہ بات کچھ اور، اللہ کے نبی کچھ اور فرما رہے ہیں کہ ریاض الجنہ سے گزرو، جنت کے باغات میں سے گزرو تو میوے کھا لو. بندہ دنیا کے نعت میں ہے تو جنت کے باغ میں سے کیسے گزرے گا اور میوے کھائے گا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے احسن طریقے سے سمجھایا کرتے تھے. تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا اذا مررتم بریاض الجنہ فارتعوا، جب آپ ریاض الجنہ سے گزرو تو میوے کھا لیا کرو. تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ صحابہ نے اسی وقت سوال کر دیا کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وما ریاض الجنہ، یہ جنت کے باغات دنیا میں کیسے آگے کہاں ہیں جس سے ہم سے گزر کے جائیں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المساجد، ریاض الجنہ کیا ہیں؟ اللہ کی مساجد ہیں، اللہ کی مساجد ہیں. اچھا اللہ کے نبی ایک بات تو سمجھ آ گئی، دوسری بات سمجھ رہی جنت میں کون سے درخت لگے ہوئے ہیں مسجد میں بندہ میوے کھائے؟ مائنڈ بنتا ہے نا انسان کا، ذہن بنتا ہے. صحابہ کے دل میں بھی خیال آیا ہوگا جو ہمارے یہاں آ رہا ہے. تو صحابہ نے فوری دوسرا سوال کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے پھر پوچھا قلت، میں نے کہا ومرت، اللہ کے نبی تو یہ آپ نے جو میوے کہا ہے وہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. فرمایا یہ میوے ہیں جنت کے. اللہ، یعنی آپ جب بھی مساجد کے پاس سے آپ کا گزر ہوا ہے اللہ کے گھر میں آؤ، وضو کرو، 2 رکعت ادا کرو اور یہ اذکار شروع کر دو سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر. اللہ تبارک و تعالی نے مسجد کو ریاض الجنہ کہا ہے، جنت کے باغات کہا ہے، اور اس میں بیٹھ کر ذکر اذکار کو کرنا کیا فرمایا؟ یہ جنت کے میوے کھا رہا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. یہاں 2 باتیں سمجھنے کی ہیں. نمبر 1، ہماری کتنی محبت اللہ کے گھر سے؟ ہماری محبت ہے. ہم اللہ کے گھر میں آتے ہیں صرف وقت کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کب ٹائم پورا ہو اور امام مصلی پہ کھڑا ہو.